جن کی خود کی نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ جماعت میں نماز پڑھتا ہوا دوسروں کا دھیان رکھتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی، سنت نفل مسجد میں ادا کیے نہیں کیے، جن کو خود اپنی خبر نہیں، تو نماز ہے کیا اصل میں؟ نماز میں جو سب سے اہم سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو چاروں رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب سورہ فاتحہ کا مغز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں وہ کون سی آیت ہے جو اس سورت کی سردار ہے، جس میں سورت کا سارا مغز چھپا ہوا ہے، اس کا مقصد بھی؟ کیا فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب کہ ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں۔ بندہ نیت باندھ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب نیت باندھی، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جس بھی چیز کا مقصد فوت ہو جائے، شو روم آپ کھولیں، مقصد پیسہ کمانا ہے، مال بیچنا ہے، کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، آپ دکان کھلیے، نہ کوئی گاہک آتا ہے نہ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے اس دکان کا جو اتنے پیسے لگا کے کھولی گئی؟ گاڑی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اس کا انجن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ چل ہی نہیں رہا، وہیں کھڑی ہے، آگے نہ ہو رہی نہ پیچھے ہو رہی ہے، تو آپ اس کی سواری کریں گے؟ مقصد نہیں حل ہو رہا، کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس سواری میں بیٹھ کے آگے چلے جائیں، تو مقصد حل نہیں ہوا۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا نماز کا مقصد نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ضروری ہے وضو کرنا، لیکن وہ مقصد نماز میں نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن مقصد نماز میں شامل یہ بھی نہیں ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں سمجھائی، ہمارے لیے نازل کی، اور اس کے مغز میں ایک آیت رکھ دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسلام میں رسمیں نہیں ادا کی جاتی، اسلام میں روایات کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ان اعلیٰ روایات کا نام ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اگر کوئی مسلمان ان روایات سے ہٹ جائے گا، اپنی رسم و رواج کو ادا کرنے لگے گا، تو پھر وہ محمد رسول اللہ کی پیروی والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، مطلب تو پتہ ہی نہیں، پھر رونا یہ ہے کہ ہم تو امت تو بڑی پریشان ہے جی، ہمارے کوئی لیڈر نہیں بول رہے جی، مولوی نہیں بول رہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جس اعلیٰ معیار کا دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی شخصیت فردن ہر ایک مسلمان، کیا ہم ذاتی طور پر اس معیار پہ کھڑے اتر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز سکھائی، بار بار کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہا اس میں؟ فرمایا یا اللہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہر ایک آیت ہر ایک رکعت میں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہم بار بار اپنے عہد کو دہرائیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کی اور مدد بھی کس سے؟ اللہ سے، پہلے بھی اللہ سے، بعد میں بھی اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہوں۔ اور جب سر سجدے میں رکھیں، حدیث شریف کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، فتوے والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس ملک میں، لیکن حدیث کے مفہوم میں اگر آپ جائیں گے لکھا ہے کہ اس طرح سر سجدے میں رکھنا ہے، کیونکہ بندے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی نا انسان میں جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ان خوبیوں کا مرکز بس یہ گردن سے لے کے سر تک ہے۔ کیوں؟ آنکھوں کی روشنی بھی یہیں پہ ہے، زبان جس نے عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنا وہ بھی یہیں پر ہے، ناک جس سے سانس لینا وہ بھی یہیں پر ہے، کان جن سے اچھی آوازیں سن کے دل کو راحت پہنچانی ہے وہ بھی یہیں پہ ہے۔ ساری عزتوں کا مقصد سر پہ ہی ہے، دستار بھی سر پر ہی بندھی ہوئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتے نا اگر کسی کی اکڑ توڑنی ہو پنچایت میں، کہتے اچھا ناک رگڑو اپنی۔ تو بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بندہ اپنے رب کو کہ ساری عزتیں تو تیرے آگے میں نے جھکا دی ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اور بولو سبحان ربی اعلیٰ کی اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی ہے تو صرف آپ کی ذات۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس طرح سجدہ کرو، اللہ کے پیر تو نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس طرح سجدہ کرو گویا دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ انا کو توڑنا ہے، نماز کا مقصد انا کو توڑنا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے طاقتور بنایا۔ کوئی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر طاقتور ہے، کوئی کاروبار میں اپنے ملازموں پر طاقتور ہے، کوئی کہیں دربانی کر رہا ہے تو وہاں طاقتور ہے، کوئی اپنے جسم کے اوپر طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہم نے جب یہ نماز فرض کر دی گئی، عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے بھی روکے اور منکر باتوں سے بھی روک دے بندے کو۔ کون روک دے بھائی؟ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نماز کے مقصد میں سے ہے کہ جب سجدہ کیا اپنی انا، اپنی عقل، اپنا تکبر، اپنی دادا گیری، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ سبحان ربی الاعلی، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب انائے کبیر، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے نا المتکبر، تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تکبر کرنا، تکبر جائز نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن تکبر ایک صفت ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ تکبر کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے، یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب جب بندہ سجدہ کرتا ہے سارا تکبر، ساری انا، ساری بدماشی، گنڈا گردی، دل کے اندر کے خرافات، غیبتیں، تمام کی تمام چیزوں کو سرنگو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ
میں تو آپ کے آگے جھک گیا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں اپنی تمام برائیوں سے۔ قرآن نے کہا نا کہ نماز تو اس لیے فرض کرتی گئی تاکہ آپ فحش باتوں سے بھی دور ہو جائیں، منکر باتوں سے بھی دور ہو جائیں، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے، آپ اللہ کے متقی بندے بن جائیں۔ اب کئی لوگ تو نماز ہی گنڈا گردی کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں،